جی اللہ وہ حافظ۔ باتیں عرض کروں. جی دیکھیں اعتکاف کے لیے شرط ہے روزہ. اگرچہ رمضان المبارک مخصوص نہیں ہے کہ باقی سال میں آپ اعتکاف نہ کر سکیں، لیکن چونکہ شرط ہے روزہ، اس لیے جب بھی آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا چاہیں تو اس وقت آپ کا روزہ رکھنا ضروری ہے. البتہ مستحب اور سنت جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ رمضان المبارک میں بیٹھیں، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ شعبان میں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، رجب میں بھی آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو روزہ ضرور رکھیں گے. اور جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو وہ تمام شرائط جو ایک خاتون کے لیے اس کے شوہر یا ولی کی اجازت سے مشروط ہیں، وہ تمام چیزیں ان پر اعتکاف میں بھی لاگو ہیں. لہٰذا اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر اجازت دیتا ہے، ولی اجازت دیتا ہے، تو وہ خاتون اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے انہی شرائط کے ساتھ. اچھا، یہ جو نوجوان لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس کی عمر کیا ہے؟ یعنی بعض لوگ بہت کہتے ہیں کہ نہیں تم بہت چھوٹے ہو، تم نہیں بیٹھ سکتے، کوئی بیٹھ سکتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح سے نماز میں ایک بچہ نابالغ ہے لیکن برے اور اچھے کی تمیز رکھتا ہے، شرارت نہیں کرتا. شرارت سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی گند نہیں کرتا، ادب مسجد کے آداب کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، جماعت کے اس وقار کو خراب نہیں کرتا، تو اس بچے کو آپ منع نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کی تشویق کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ آئے، ساتھ میں کھڑا ہو جائے، اگرچہ اس پر فرض نہیں ہے. اعتکاف بھی انہی عبادات میں سے، جیسے ابھی روزوں میں آپ کے اپنے گھروں میں بہت سارے بچے اور بچیاں ایسی ہیں جن پر جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، لیکن ان کو آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھتے ہیں. کیا ان پر واجب ہے، فرض ہے؟ نہیں ہے. تو اعتکاف بھی اسی طرح سے ہے. اگر کوئی بچہ آ کر مسجد میں بیٹھنا چاہے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھے اور اس کی تربیت ہو رہی ہو، تو کیوں نہ اس بچے کو لایا جائے اور بٹھایا جائے. تعلیم اور تربیت کا نظام ہے نا، اس میں حتیٰ وہ جو دودھ پیتا بچہ ہے جس میں تھوڑا سا شعور ہوتا ہے، اس کو بھی شخصی طور پر توہین کے اس مرحلے سے نہیں جی گزارنا چاہیے، چونکہ اس کا اثر اس کی روح پر ہوتا زندگی ہے. پر پڑتا ہے. چاہے جائے کہ ایک 7 سال سے اوپر کا وہ بچہ ہو جس میں شعور ہے اور برے اور بھلے کو سمجھتا ہے، اس کی شخصیت کی حفاظت والدین پر بھی، اساتذہ پر بھی اور معاشرے کے دیگر افراد پر بھی لازم ہے. لہٰذا اگر کوئی بچہ نارمل بچہ ہے جی مسجد میں آتا ہے، اس کی آپ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ آپ کی جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا لباس ٹھیک ہے، وضو سے وہ ہے، جماعت میں باقیوں کی طرح سے کھڑا ہو رہا ہے، بچہ ہونے کے ناطے اس کا ہاتھ پکڑ کر اگر آپ اس کو ان صفوں سے پچھلی صفوں میں بھیج دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی اگلی بار مسجد میں آنے کا نام نہیں اور لے گا، یہی ہوتا اس ہے لیے ہمارے کہ معاشرے آپ میں۔ نے اس بچے کی توہین بھی کیا ہے اور اس کی شخصیت کو کچلا ہے. لہٰذا اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو مسجد میں آنے دیں. حتیٰ اگلی صفوں میں بھی اگر وہ بچہ آتا ہے اور آپ کی جماعت خراب نہیں ہو رہی تو اس بچے کو احترام کے ساتھ وہاں پر بیٹھنے دیں اور اس کو اختیار دیں. اصل پہلو ہے نا، وہ ان بچوں کا احترام اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہے جو مد نظر ہے. یعنی آپ کی نماز میں یکسوئی آپ کا مسئلہ ہے، بچے کا رونا اس کا فطری مسئلہ ہے. لہٰذا بچے کو اذیت نہ ہو اس لیے نماز مختصر کی جاتی ہے. نہیں ہے کہ آپ کی نماز کا مسئلہ آپ سے مربوط ہے، آپ اپنی نماز ٹھیک رکھیں. اچھا، جہاں تک یہ بچے کی امامت کا تعلق ہے، ہمارے ہاں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ کہ بچہ بچوں کی امامت تو کر سکتا ہے، بڑوں کی امامت نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ بڑوں پر نماز فرض ہے، بچے پر نہیں ہے. جو بچہ فرض نماز خود نہیں پڑھ سکتا، چونکہ اس پر فرض نہیں ہے، وہ فرض نماز کی امامت نہیں کر سکتا. لہٰذا قرآن کریم کے حفظ کے حوالے سے، فہم قرآن کے حوالے سے، زیادہ جاننے کے حوالے سے وہ فضیلت جی بچے کو یقیناً حاصل ہے. جی لیکن جب امامت کی باری آئے گی تو امامت کی جو ذمہ داری ہے جی اسی پر عائد ہوگی جو ان شرائط کے ساتھ ساتھ بالغ اور باشعور بھی ہو اور اس پر نماز فرض بھی ہو. ماشاء اللہ۔